الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ بھائیوں کی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے شرمندگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 3 مرتبہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کر چکے تھے، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو پہچان نہیں پائے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سنتے ہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے اور شرمندہ ہو کر کہنے لگے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بے شک ہم غلطی پر تھے، آپ ہماری غلطی معاف کر دیجئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں ان کا جرم معاف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو کہا۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ انہوں نے چونک کر کہا، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ اس یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ یقیناً اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ بے شک جو بھی پرہیزگاری اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم ہی خطا کار تھے۔ سورہ یوسف آیات 90 تا 91۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے معافی اور والد محترم کے لیے تحفہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ علیہ السلام سے معافی کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے انہیں معاف کرتے ہوئے فرمایا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ پھر تمام اہل خانہ کو بھی یہاں لے آؤ تاکہ ہم سب مل کر زندگی گزارے۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ انہوں یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے بھائیو، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بصارت بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے پورے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ سورہ یوسف آیات 92 تا 93۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو اور بینائی کی بحالی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جیسے ہی آپ علیہ السلام کی قمیص اور غلہ لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو آنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل خانہ نے آپ کی بات پر یقین نہیں کیا۔ پھر جب خوشخبری دینے والے نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ڈالی تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا، کیا میں تم سے یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں؟ پھر آپ علیہ السلام کے تمام بیٹوں نے عرض کیا کہ اے ابو جان، بے شک ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کی حامی بھر لی۔ فرمان الہی ہے مفہوم۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں بہو اور پوتے پوتیوں سے کہا، مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو۔ وہ اہل خانہ کہنے لگے، اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلطی پر ہیں۔ چنانچہ جب خوشخبری دینے والے نے آ کر
ان یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ قمیص ڈالی تو اس وقت ان کی بینائی لوٹ آئی اور انہوں نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اے ابا جان، آپ ہمارے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں جلد ہی اپنے پروردگار سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، بلا شبہ وہ بہت ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورہ یوسف آیات 94 تا 98۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کی مصر آمد اور حضرت یوسف علیہ السلام کا استقبال۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان کو مصر میں لانے کا پیغام حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچایا تو آپ علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاندان کی آمد کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے اپنے وزراء اور معززین کے ساتھ شاہی محل سے روانہ ہوئے اور اپنے خاندان کا پرتپاک استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت، عزت اور عظمت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان سمیت مصر پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خوب عزت دی اور اپنے والدین کو تخت شاہی پر اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، مصر میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، یہ تمہارے لیے بڑی پرامن جگہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے والدین، سوتیلی والدہ اور سگے والد کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ آپ علیہ السلام کے والدین اور 11 بھائی آپ علیہ السلام کے سامنے تعظیماً سجدہ، یہ سابقہ امتوں میں جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں حرام ہے، میں گر گئے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں باپ اور 11 بھائیوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو فوراً کہا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا انعام فرمایا ہے کہ مجھے جیل سے رہائی نصیب فرمائی۔ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو اختلاف تھا اس کو دور فرمایا اور آپ سب کو یہاں لے آیا، جس پر میں اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔ جب یہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گیا تو انہوں یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا اور اپنے خاندان سے کہا، مصر میں رہو، اگر اللہ نے چاہا تو آپ سب امن میں رہیں گے۔ اور اس یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھا دیا اور سب ان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیم میں گر گئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا، جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ اس اللہ نے مجھ پر عظیم احسان کیا تھا جب مجھے قید خانے سے نکالا تھا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، اور بے شک میرا رب باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے اور وہ خوب علم حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف آیات 99 تا 100۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انعامات الہی پر شکر اور آخرت میں کامیابی کی دعا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر خوب انعام و اکرام عطا فرمایا ہے، مجھے اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہوئے میرے خاندان کو بھی مجھ سے ملوا دیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان فرمائی اور ساتھ ہی آخرت کی کامیابی کے لیے بھی دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے، مفہوم۔
اے میرے پروردگار، بلا شبہ آپ نے مجھے حکومت بھی عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا و آخرت میں میرے سرپرست ہیں، لہٰذا اسلام پر میرا خاتمہ کیجیے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ سورہ یوسف آیات 101۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات۔ حضرت یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں مصر میں ہی انتقال فرما گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل اپنے بھائیوں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری میت کو میرے والد محترم کے قریب دفن کرنا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق بھائیوں نے آپ علیہ السلام کی میت کو کفن دے کر ایک تابوت میں رکھا اور ہیبرون میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب دفن کر دیا۔